You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کے حوالے سے سلسلہ جاری تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پاک جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد کہلاتی ہے جو حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ اب ان کے بطن سے 3 صاحبزادے، ایک بچپن میں فوت ہوئے، ایک امام حسن پاک تھے، ایک امام حسین پاک تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر ان کا نام حسن رکھا، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کے ناف تک بالکل مشابہ تھے، ہو بہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی، اور ناف سے لے کر پاؤں تک امام حسین پاک علیہ السلام یہ حضور کے مشابہ تھے، اور یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد امام حسن پاک کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر گلیوں میں پھیرا کرتے تھے، شبیہم بن نبی، لوگوں جس نے نبی کی تصویر دیکھنی ہے حسن کو دیکھ لو۔ اور امام حسن پاک یہ یاد رکھیں کہ جو خلیفہ راشد ہم لفظ بولتے ہیں، ان میں 5 خلفاء ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ سب سے پہلا نمبر ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا نمبر ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا نمبر ہے حضرت عثمان غنی کا، چوتھا نمبر ہے حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کا۔ خلافت کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا 30 سال رہے گی، 5 مہینے ابھی باقی تھے۔ حضرت شیر خدا کا انتقال ہو گیا، ان کے بعد ان کے جانشین امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ 5ویں خلیفہ راشد بھی ہیں۔ یہاں پر خلافت ختم ہوئی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہوئی تھی جو بنو امیہ نے اسے سنبھالا تھا، لیکن امام حسن پاک پر خلافت ختم ہوئی۔ یہ خلیفہ راشد میں سے 5ویں خلیفہ بھی ہیں، اور یہ حدیث بولی جاتی ہے سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، اس میں امام حسن پاک کا شمار ہوتا ہے۔ امام حسن کے بارے میں ہے کہ آپ چونکہ لاڈلے تو تھے ہی، حضور کے بیٹے تھے ظاہر ہے، تو حضرت عمر پاک جیسا جلالی بندہ خطابت کے دوران خطبہ ارشاد فرما رہا ہو تو آج کل کے عام خطیب کو بندہ نہیں روک سکتا، عزت کے لیے، احترام کے لیے چلیں، اس کی فین فالوئنگ ہے، کوئی نہیں آگے بڑھ سکتا، لیکن حضرت عمر کو ممبر پر روکنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ لیکن خیر یہ ابھی بہت چھوٹے تھے، تو حضرت علی پاک سامنے بیٹھے تھے، تو کہنے لگے ابا یہ عمر ہمارے نانا کے ممبر پر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ حضرت عمر نے جب یہ جملہ سنا تو غصے نہیں ہوئے۔ حضرت علی پاک کہنے لگے عمر اس کو میں نے نہیں بتایا۔ حضرت عمر کہتے واللہ حسن سچ کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم ہے یہ ممبر حسن کے نانا کا ہے، یہ حسن کے نانا کا ہے۔ اور ایک اہم ترین میٹنگ جاری تھی جہاں پر عبداللہ بن عمر بھی کھڑے تھے، تو وہاں پر حضرت عمر نے فرمایا کہ خبردار عبداللہ بن عمر اندر کوئی نہ آئے۔ کچھ دیر گزری، امام حسن پاک تشریف لے آئے، تو آپ کھڑے ہوئے، ظاہر دیکھا کہ جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو حسن کو تو نہیں ہوگی، خلیفہ تو حضرت عمر ہے، تو حضرت امام حسن پاک واپس چلے گئے۔ حضرت عمر پاک نے پوچھا عبداللہ بیٹے کوئی آیا تھا؟ عرض کی ابا حسن پاک آئے تھے۔ فرمایا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ تو عرض کرنے لگے ابا آپ نے تو منع فرمایا تھا اندر کوئی نہ آئے۔ فرمایا حسن کوئی نہیں ہے، وہ میں نے کہا تھا کوئی نہ آئے، حسن کوئی تو نہیں ہے۔ آپ فوراً امام حسن پاک کے گھر تشریف لے گئے، جا کر اپنی دستار کو اتارا، حضرت عمر بن خطاب اپنی دستار کو اتارا، کہنے لگے حسن پاک ہمارے سر پر جو بال آپ کو نظر آ رہے ہیں پتہ ہے یہ کس کے ہیں؟ یعنی عزت کے حوالے سے کہا۔ کہنے لگے رب کعبہ کی قسم ہے ہماری سر پر یہ بال ہے نا، یہ آپ کی نانا کی برکتوں کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں، آپ کو دروازے پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ڈائریکٹ اندر تشریف لے آنا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایک آل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا انوکھا انداز تھا۔
مدائن سے کافی سارا خزانہ آیا. عدل کے بادشاہ عمر بن خطاب تھے تو اپنی اولاد کو سارا تقسیم کیا. حسن پاک کو ڈبل دیا, حسین پاک ہے انہیں بھی ڈبل دے دیا. عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا آپ عدل اور انصاف آپ کے در کی لونڈی ہے, آپ نے سب کو برابر دیا ہے, حسن کو زیادہ کیوں دیا ہے, حسین کو زیادہ کیوں دیا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب کا جواب محبت بھرا تھا. آپ فرمانے لگے عبداللہ بن عمر تمہیں بھی میں حسن کے برابر دوں گا, جاؤ جا کر حسن جیسا نانا لے کے آؤ. سبحان اللہ. اور میں تمہیں زیادہ دوں گا, حسن کی نانی ختیجہ جیسی نانی لے کے آؤ, اور حسن کے باپ علی جیسا بابا لے کے آؤ. یہ حضرت امام حسن کے, آپ کی عمر مبارک 46 برس تھی اور آپ کو زہر دیا گیا. ہمیں کربلا کا تو سارا قصہ یاد ہے کہ یزیدیوں نے یہ کیا, یزیدیوں نے یہ کیا. اس بات سے کوئی منہ نہیں چرا سکتا. تاریخ میں یہ چیز موجود ہے کہ کربلا کے یزیدی تو ہمیں یاد ہیں, لیکن مدینہ پاک میں جب حسن پاک کا جنازہ اٹھا تھا ان پر بھی تیر برسائے گئے تھے, اور آپ کی وصیت تھی مجھے جنت البقیع میں دفنایا جائے. لیکن اتنے معاملات خراب ہو چکے تھے کہ آپ کو جنت البقیع میں, آپ کی وصیت تھی کہ مجھے روضہ رسول میں دفنایا جائے. تو حالات اتنے مطلب اتنے ٹھیک نہیں تھے, خراب تھے کہ امام حسن پاک کو مجبوراً پھر جنت البقیع میں دفنانا پڑا. یعنی جس نواسے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے, ایک کو کربلا کی دھرتی پر شہید کیا گیا, دوسرے امام حسن پاک کو ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے, اور اس کے بعد امام حسن پاک کو زہر دیا گیا. اور زہر کے بارے میں اتنا تو موجود ہے کہ ان بیوی جو تھی وہ پاس تھی, کسی کے کہنے پر اس نے زہر دی تھی. بہرحال یہ واضح طور پر سن لیجئے کہ امام حسین پاک تھوڑے سے جذباتی تھے. پوچھنے لگے بھائی حسن آپ کا آخری وقت, انتڑیاں کٹ چکی تھی, اتنی سخت قسم کی زہر تھی, آپ کا خون مبارک بند ہی نہیں ہوتا تھا, اور بڑے مشکل دن یہ امام حسن پاک پر تھے. تو حضرت امام حسین نے پوچھا کہ بھائی آپ کو طلاق کس نے دی ہے؟ ویسے تو موجود تھا, ظاہر ہے گھر میں جو افراد ہوتے ہیں کس طرح کس کے کہنے پر کون دشمنی رکھتا ہے, یہ تو آج بھی لوگ ذکر کرتے ہیں, لیکن ہم تک ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. یہ واضح طور پر ہے کہ امام حسن نے پوچھا کیوں حسین, میرے جانے کے بعد اسے بدلہ لوگے؟ جی بالکل, اس کو میں قتل کروں گا جس نے میرے بھائی کو زہر دی ہے. اس وقت امام حسن پاک چونکہ صلح جو تھے, آپ نے فرمایا واللہ میں کبھی بھی اپنے قاتل کا نام نہیں بتاؤں گا, کبھی بھی اپنے قاتل کا نام نہیں بتاؤں گا. دیکھیں علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے حضور نے خود فرمایا ہے کہ بدبخت ترین 2 شخص گزرے, ایک صالح علیہ السلام کی اونٹ کی کونچیں کاٹنے والا, اور دوسرا میرے علی المرتضیٰ کو قتل کرنے والا. یہ بدبخت لعین گزرے ہیں. حضرت علی نے اس کے بارے میں بھی فرمایا تھا اس کو معاف کر دو, اگر میں ٹھیک ہو گیا خود اس کا حساب لوں گا, معاف کر دو. اسے شربت پلایا تھا, خود چھوڑا, لیکن حضور نے کیا فرمایا, یہ بدبخت ترین ہے اس امت کا فرد. تو امام حسن پاک کو زہر دیا گیا. آپ 46 برس کی عمر میں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. ترمذی کی حدیث پاک ہے, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میرے دونوں بچے جو ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں, یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہی انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے گا. لیکن امام حسن پاک اور حسین پاک کے سر, یہ سرداری ان کے پاس ہے. ان سے اگر بغض رکھا نا کسی شخص نے, ان کی اولاد سے بغض رکھا, تو وہ جنت کا ویسے ہی وہ امید لگا کر نہ بیٹھے. ظاہر ہے جب اہل بیت اطہار کا پیار کسی کے دل میں نہیں ہے تو جنت کے مالک تو وہ ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا پیار ضرور دل میں بسائیں, کیونکہ جنت کے مالک, اگر ہماری مائیں جنت میں گئی تو ان کی والدہ سردار ملکہ ہیں, اور اگر ہم جنت میں گئے تو ہمارے سردار کا نام حسن پاک ہے اور حسین پاک ہے. یہ اٹل فیصلہ ہے جو میرا یا کسی مفتی محدث کا نہیں, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما گئے ہیں. ہم نے اسی بات پر قائم رہنا ہے, یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اہل بیت اطہار سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.